اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ بزرگوں کا ادب بھی عبادت میں شامل ہے۔ خدا قریب ہے اور ہمیشہ ہی قریب ہے۔ دعا میں خدا کو قریب سمجھنے والا زندگی میں بھی اس کو قریب سمجھے۔ جس عمل کی وجہ سے دوسروں کی فلاح ہو گئی ہے، وہ عمل آپ اپنے لیے کرو۔ اپنے بارے میں اسی زندگی میں فیصلہ کر کے جانا۔ مرنے سے پہلے اپنے 40 گواہ ضرور بنا لینا، جو آخری وقت گواہی دے دیں کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ انسان کے اچھے اور برے ہونے کی گواہی کا واقعہ جنازے کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں تو اسے توبہ کر لینی چاہیے۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اور عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو توبہ کا وقت ہے۔ علم اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم نیک آدمی کی نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ وہ علم نور ہے جس سے خدا کی پہچان ہو۔ خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو نہ بندگی سے فرار ہو۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے بدقسمت وہ انسان ہے جو اپنے مستقبل سے ڈرتا ہے۔ لوگوں کے عیب چھپاؤ گے تو خدا تمہارے عیب چھپائے گا۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عطا امانت ہے، اس کو اجازت کے ساتھ استعمال کرو۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں ہے۔ شوق کا معنی ہے وہ جذبہ جس پر آپ زندگی نثار کرو۔